اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ویورز، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام آباد کے مشہور و معروف اور تاریخی ورثہ کی سیر کروانے کے لیے، جسے لوک ورثہ کا نام دیا جاتا ہے۔ لوک ورثہ عجائب گھروں کو لوگ قومی اداروں کی روایتی ورثہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ عجائب گھر جو تاریخی آرٹ اور ثقافت سے تعلق رکھتا ہے، شکر پڑیاں کی پہاڑیوں پر اسلام آباد میں واقع ہے۔ عجائب گھر 1974 میں کھولا گیا اور 2002 میں قانونی آرڈیننس 2002 کے تحت لوک ورثہ ایک خود مختار ادارہ بن گیا۔ عجائب گھر کئی عمارتوں پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ایک بیرونی عجائب گھر بھی موجود ہے جو 3000 سے اوپر مہمانوں کو جگہ دے سکتا ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں سے رہنے سہنے سے متعلق تمام چیزیں یہاں بہترین طریقے سے نمائش کر دی گئی ہیں۔ پاکستانی قوم کی رہتل میں صدیوں سے موجود حسن اور زندگی کے جوش کو یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ لوک ورثہ کو ہیریٹیج میوزیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میوزیم ایک پارک کے اندر واقع ہے۔ کھلے علاقے میں ایک تھیٹر اور لوگ رہتل سے متعلق چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ثقافتی اشیاء سے متعلق کچھ دکانیں ہیں، لیکن اصل میوزیم ایک بہت بڑی عمارت کے اندر واقع ہے جس کے اندر مختلف کمروں میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس عمارت کے اندر جانے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ لوک ورثہ میں میوزیم کی دیواروں کو پلستر اس انداز میں کیا گیا ہے جیسے دیہاتی گھروں میں مٹی میں توڑی ملا کر کمروں اور دیواروں کی لپائی کی جاتی ہے۔ ویورز، لوک ورثہ میں سمیع اور بصری لائبریری بھی موجود ہے جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں کی آوازوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ثقافت پر کتابیں اور موسیقی خریدی بھی جا سکتی ہے۔ یہ میوزیم پاکستان اور پاکستانی عوام کے قدیم اور زندہ روایات کا امین ہے۔ بر اعظم ایشیا کے اہم راستوں کو سنگم پر واقع یہ میوزیم ثقافتی روابط، رہن سہن، لوک فنون اور علم الانسان کے حوالے سے پاکستان کی گناہگاہوں اجتماعی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ انسانی علوم سے متعلق تحقیقی دستاویزی معلومات اور ثقافتی نوادرات کے اس میوزیم کی جڑیں قدیم ترین قومی ثقافت میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنی طرز کا یہ میوزیم جدید دور میں علم الانسان اور قدیم روایات کے تسلسل اور ارتقاء کے معنی خیز مثال ہے۔ یہ میوزیم پاکستان کی تاریخی روایات کی ازسر نظریافت اور جدید دور میں آثار اور تاریخ کے تسلسل کا عکاس ہے۔ اس میوزیم کے لیے نوادرات جمع کرنے کا سلسلہ 1974 میں شروع کر دیا گیا تھا، تاہم پاکستانی عوام کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا باقاعدہ افتتاح 2004 میں کیا گیا۔ یہ میوزیم معروف عوامی روایات، علم الانسان کے حوالے سے لوک فنون اور دستکاریوں کے نادر نمونوں کا مجموعہ ہے۔ ان نوادرات کو ہو بہو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس صورت میں وہ ہمیں ورثے میں ملے گی۔ میوزیم پاکستان کی بھرپور ثقافت کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کے جملہ عناصر پاکستانی عوام کی ثقافت اور مشترکہ شعور کا مظہر ہے۔ ویورز، آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ میوزیم 60,000 مربع فٹ کے علاقے پر محیط ہے۔ کئی نمائشی ہال کی خصوصیات رکھتے ہوئے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا عجائب گھر بناتا ہے۔ لوک ورثہ عام طور پر کہلاتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ عجائب گھر ہے۔ پاکستان کے قومی عجائب گھر کی اینتھالوجی یا لوک ورثہ میوزیم 1982 میں لوک آرٹ کے عجائب گھر کے طور پر قائم کیا ہے۔ اس عجائب گھر نے پاکستان کے کثیر ثقافتی معاشرے کو پاکستان کے نسلی گروہوں کی تاریخ اور زندہ روایات کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں ظاہر کیا۔ میوزیم 20,000 مربع فٹ کے ایک علاقے پر محیط ہے اور 2004 میں تعمیر نو کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ عجائب گھر اتوار سے جمعرات تک صبح 10 بجے کھلتا ہے اور شام 7 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ جمعہ کو 1 بجے سے 2 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے وہ بند رہتا ہے۔ عجائب گھر سوموار کو مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے ثقافتی ورثہ کو دکھاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرز زندگی یہاں مجسموں، تصاویر، شاعری، موسیقی اور ٹیکسٹائل کے کام میں پیش کی جاتی ہے۔ لوک ورثہ پاکستان کا بہترین ثقافتی عجائب گھر ہے۔ یہ آرٹ کے کاموں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ شکر پڑیاں کی پہاڑیوں کے قریب واقع ہے اور کڑھائی شدہ کپڑے، زیورات، لکڑی کا کام، دھات کا کام، بلاک پرنٹنگ، ہاتھی کے دانت اور ہڈی کی ایک بہت بڑی نمائش کرتا ہے۔ روایتی فن تعمیر جیسی مہارتوں کی فریسکو کے طور پر کی جاتی ہے۔ آئینے کا کام، سنگ مرمر،
ٹائل اور گچ ٹراسری کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ لوک ورثہ عجائب گھر سے متصل لوک ورثہ، ثقافتی ورثہ، ریفرنس لائبریری، نسل پرستی، انتھالوجی، لوک موسیقی، آرٹ، تاریخ اور دستکاری کے وسائل کے عدد و شمار کے ساتھ لیس ہے۔ لوک ورثہ کے سیلز مرکوز ہیں۔ ثقافت اور ورثہ پر کتابیں، لوک موسیقی، کلاسیکل موسیقی، ووکل اور انسٹرومنٹل موسیقی کی کیسٹیں فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ اس عجائب گھر کی طرف سے اسکولوں کے اساتذہ کو انتہائی سفارشات کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے دوروں کی منصوبہ بندی ترتیب دیں تاکہ طلباء آرٹ، ثقافت اور اپنے ورثہ کی تعریف کر سکیں اور سیکھ سکیں کہ یہ ایک خاندانوں اور ان کے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے دورے کے لیے ایک عظیم جگہ ہے۔ لوک ورثہ میں صوفیوں اور مزارات کے حال بھی ہیں۔ 2013 میں ایک صوفی اور مزارات کا حال پاکستان قومی عجائب گھر انتھالوجی میں قائم کیا گیا ہے، جو ورثہ عجائب گھر کے مشہور نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حال میں صوفی سنتوں جیسے لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست کی شاعری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے موسیقاروں کی تصاویریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ داتا گنج بخش، شاہ رکن عالم اور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مزارات کی تصویر بھی موجود ہے۔ لوک ورثہ نے صوفی سنتوں جیسے کہ بلے شاہ سلطان باہو، وارث شاہ، میاں لال بخش کی کتابوں کی ایک سیریز بھی شائع کی ہے۔ پاکستان یادگار عجائب گھر 2010 میں ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قائم کیا گیا جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قائم کیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عجائب گھر قدیم تہذیبوں، پاکستان کی آزادی، جدوجہد، پاکستان کی پیدائش اور ملک کی بڑی کامیابیوں کو دکھاتا ہے۔ اس میں ایک ریفرنس لائبریری، آڈیو بصری خزانہ، کانفرنس ہال جس میں 62 سیٹیں کی سہولت موجود ہے۔ لوک ورثہ میں ایک لائبریری بھی موجود ہے جس میں 32,000 کتب، جرائد، مسابقات اور پاکستان سے متعلق لوک قصوں کی رپورٹس پر مشتمل ہے۔ لوک ورثہ نے انتھالوجی، ثقافتی، بشریات، آرٹ کی تاریخ اور کرافٹ کی 200 سے زائد کتاب شائع کی۔ لائبریری پاکستان کے ثقافتی ورثہ، تحقیقی کام کرنے والے طلباء اور محققین، علماء، عوام کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ لائبریری قومی، علاقائی اور مقامی شناخت کا ذریعہ کے طور پر قابل قدر عارضی فوائد فراہم کرتی ہے۔ پاکستانی ثقافت پر متعدد نسخے، اصل تحقیقی رپورٹس، فیلڈ کے سروے اور مونوگراف عوام کے لیے قابل رسائی ہیں۔